کہ دوسرا پروگرام ہوتا تو اس میں مجمع بہت زیادہ ہو سکتا تھا، میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو، پبلک بھی بہت زیادہ ہو سکتی تھی، بھیڑ بھی بہت زیادہ ہو سکتی تھی، مگر رحمتوں کی یہ برسات نہ ملتی جو آج یہاں پہ برس رہی ہے، محبتوں کا یہ سکون نہ ملتا جو آج یہاں مل رہا ہے۔ اے لوگو، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ ہماری رشتہ داری میں، ہمارے گھر پہ، ہمارے تایا چچا کے گھر پہ، ہمارے اعزاء اقربا کے گھر پہ، کسی کے گھر پہ بھی جب رسم نکاح قائم ہو تو ہم بیہودہ کام میں نہ شریک ہوں اور نہ بیہودہ کام ہونے دیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، آپ لوگوں کی عمر تو خیر مجھ سے زیادہ ہے، میں نے کئی حضرات، میں سب کو تو نہیں کہتا بھئی، سب کا مجھے پتا بھی نہیں ہے، میں نے کئی حضرات کے معاملات دیکھ لیے کہ شادی کے موقع پہ انہوں نے بےہودگیاں نہیں چھوڑی، بدتمیزیاں نہیں چھوڑی، اور پوری رات نہ سوئے نہ سونے دیا، اتنی تیز آواز سے ڈیجوں کے آگے ناچے کہ اللہ کی پناہ، پنسخوا کے ہیں، اپنے ایک ملنے والے ہیں، رشتہ داروں ہی میں ہیں، انہوں نے خدا کی قسم مجھے یہ بات بتائی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بارات گئی تھی اپنے کسی گاؤں سے، بتا رہے تھے وہ امروہہ طوفان، اور اس طرح کا ایک واقعہ سوار کا بھی وہ ہم نے اخبار میں پڑھا تھا، مگر یہ انہوں نے خود بتایا، وہ چشمدید گواہ ہیں، اس لیے میں نے ان کا بتایا ہوا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پوری رات انہوں نے طوفان بدتمیزی کی، عورتوں نے بھی بے حیائی کی انتہا کر دی، بے پردگی کی انتہا کر دی، بلکہ بتائیے قوم مسلم کی بیٹیاں ناچ رہی تھی ڈیجوں کے آگے، اور کتنی اوباش نگاہوں کا وہ شکار ہو رہی تھی، اللہ کی پناہ۔ دن میں بارات گئی، خیر کسی نے نماز بھی نہیں پڑھی، بارات جب گئی تو اس میں سے گاڑی کے گلاس اوپن کر کے، یعنی اس کے شیشے کھول کر کے، جسم کا جتنا حصہ نکل سکتا تھا اتنا حصہ نکال کر کے وہ ناچتے ہوئے نوجوان لڑکے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا حضرت میں چشمدید گواہ ہوں اس بارات کا کہ واپسی میں اس گاڑی کا جس میں دولہا بیٹھا ہوا تھا، ایسا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس دولہا کا بھیجا پولوتھین میں بھر کے لانا پڑا تھا۔ موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں خوشی دے، اللہ تعالیٰ تمہیں اگر مہلت دے، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں مسکرانے کا موقع دے تو اسے بھی عبادت بنانے کی کوشش کرو۔ لیجئے جو بھی دیکھ گئے نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے، نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے، زور سے بول دیجئے اور بلند آواز سے۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو خوشی دے تو ہمیں اس خوشی کو بھی اس طرح منانا چاہیے کہ وہ نیکی بن جائے۔ کل نکاح ہونا ہے، آج ماشاءاللہ پروگرام کیا، حالانکہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے، مگر پہلے کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ اچھا کام پہلے کر لو، کل کلا کو کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی پریشانی آنے والی ہو، ذکر مصطفیٰ کی برکت سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اس لیے پہلے کر لیتے ہیں پروگرام۔ اور ایک بات اور کہوں گا، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو، سارے لوگ بولو، نکاح کو آسان بناؤ، بیٹی والوں کو تکلیف نہ دو بے وجہ کی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، بعض انسان کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے شادی کے بعد کہ بس اللہ کی پناہ۔ اور ابھی حالانکہ جھوٹے کیسز بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں فرضی، مگر میں آپ کو سچا کیس بتاؤں۔ بجنور کے پاس آئیے بھائی، وہاں پاس آئیے، بجنور کے پاس ہمارے ایک عالم صاحب ملنے والے، خدا کی قسم میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں، ان کی بیٹی کو اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا۔ بتاؤ باپ جو ہے، جب اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا ہی دے دیا تو وہ مالیت دینے میں کیا کمی کرے گا؟ مجھے آپ یہ سمجھا دیجیے، کہاں پہ وہ چوک کرے گا؟ یار وہ اپنے آپ نہیں کھاتا، وہی سوچتا ہماری بیٹیاں خوش رہیں۔ بہرحال وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قبضے سے زیادہ دیتا ہے،
جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے وہ. تو میں جن کی بات بتا رہا ہوں ان سے جتنا بن پڑ سکتا تھا، جتنا بن پڑھا انہوں نے دیا، مگر اس کے باوجود بھی اتنا ٹارچر کیا گیا کہ فائنلی ان کی بچی فوت ہو جاتی ہے. ہاں ان کی بچی فوت ہو گئی. وہ ان کے پروگرام میں گئے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ یار یہ مسلمان کہلانے والا معاشرہ یہ کیسا سنگ دل ہو گیا، کتنا پتھر دل ہو گیا. ارے اللہ کے بندو، ایک حدیث میں تو حضور نے یہاں تک فرمایا ہے کہ نکاح کرو، اس سے تمہاری روزی بڑھے گی. یہ میں نے زیادہ پہلے نہیں پڑھی یہ حدیث، 1 سال ہی ہوا ہوگا پڑھے ہوئے اس حدیث کو. یا اللہ، نکاح کرنے سے روزی کیسے بڑھے گی جبکہ خرچہ بڑھ گیا؟ اور حضور کہہ رہے ہیں روزی بڑھے گی. بھئی خرچہ بڑھا ہے نا، روزی تو نہیں بڑھی ہے ظاہر میں. اور حضور کی حدیث ہے کہ روزی بڑھتی ہے نکاح کرنے سے. تو روزی کیسے بڑھتی ہے بھئی؟ روزی ایسے بڑھتی ہے کہ اب تک تیرے ساتھ تیری قسمت کا ستارہ تھا، تو تنہا تھا، اب دلہن آئی ہے اپنی قسمت کا ستارہ بھی تو ساتھ میں لائی ہے. درجنوں مثالیں ہوں گی تمہارے گاؤں صدیرن پور میں بھی، تمہارے رشتہ داروں میں بھی، کہ شادی سے پہلے کام بڑھیا نہیں چل رہا تھا مگر شادی کر لی تو دکان بڑھیا چل گئی. کتنے لوگ ہیں کہ شادی ہو گئی تو اللہ کے کرم سے روزی میں بھی برکت ہو گئی. ارے وہ بیٹی آئی ہے تو اپنا نصیب لے کے آئی ہے نا، وہ اپنے حصے کا رزق لے کر کے آئی ہے. تم یہ نہ سوچو تم اسے کھلا رہے ہو تو کوئی بوجھ کر رہے ہو. ارے تمہیں تو بیوی کو کھلانے کا، اپنے بچوں کو کھلانے کا بھی اسلام نے وہ رتبہ دیا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حلال لقمہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، ہر لقمے پہ اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہر لقمے پہ اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ ثواب لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. بچوں پر خرچ کرنے کے حوالے سے کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرو، اسے بوجھ نہ سمجھو. وہ آئی ہے کس کے سہارے پہ آئی ہے. مگر یہاں میں دلہنوں سے بھی ایک بات کہوں گا، بیویوں سے بھی ایک بات کہوں گا. اے میری بہنوں بیٹیوں، جب دلہن بن کے اپنے سسرال جاؤ تو شوہروں کا دل جیتنا تو کوئی بات نہیں. بہت گہرا جملہ کہنے والا ہوں، قوم کی بیٹیوں تک یہ بات جائے، ویڈیوز کے ذریعے آپ بیٹھیں، آپ کے ذریعے، جس کے ذریعے بھی جائے، بہرحال یہ پیغام میری بہن بیٹیوں تک پہنچے. اے میری بہن بیٹیوں، اپنے سسرال تم گئی ہو، اپنے شوہر کا دل جیتنا ہی کمال نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ماں باپ کا بھی دل جیتو. تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہاری مثال دیں. اور اب یہ بات میں کہوں گا شوہر کے ماں باپ سے کہ جس طرح تم اپنی بیٹی کو پیار دیتے ہو، اپنی بیٹی پہ شفقت کے دریا بہاتے ہو، اپنی بیٹی کی کوئی کمی بھی ہو تو اسے چھپاتے ہو، اسی طرح سے تمہارے بیٹے کی جو بیوی ہے گویا کہ وہ تمہاری بیٹی کے قائم مقام ہے. اسے تکلیف نہ دو، اسے ٹارچر نہ کرو. اس کی کوئی کمی ہے تو چوک چوراہوں پہ نہ لاؤ، اسے بیٹھکوں تک نہ لے جاؤ. گھر کی لڑائی جب باہر تک جاتی ہے تو وہ بجھتی کم ہے، پورے گھر کو جلا زیادہ دیتی ہے. ہوتا یہ ہے اپنے گھر کے میٹر کو خود حل کرنے کی کوشش کرو. اے میرے بھائیوں، بیٹیوں کو عزت دینا سیکھو. آج کسی پہ 5 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں یا متعدد بیٹیاں ہیں، ان سے پوچھو وہ کس طرح سے راتوں کو تارے گن گن کر کے اپنی رات گزار رہے ہیں. ہم لوگوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں انہیں شادی کرنا بھاری پڑ رہا ہے، تو بیچارے جو کمزور لوگ ہیں انہیں ساتھ لے کر کے کون چلے گا؟ بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے علماء، حضرت مولانا فرقان صاحب قبلہ تشریف فرمائے راجستھان کافی جاتے ہیں، اور ہمارے دیگر علماء ذویل احترام. راجستھان میں کئی جگہوں پر میں نے دیکھا، اچھا گجرات میں بھی ہے ہمارے یہ گجرات میں بچے کام کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے آپ، ان لوگوں نے کتنا اچھا سسٹم بنایا ہے شادی کا. اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں جو اب میں کہنے جا رہا ہوں. سب چیزوں پہ تو ظاہر سی بات ہے عمل نہیں ہو سکتا، مگر یہ ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں، ہر گاؤں کے ذمہ دار، ہر پارٹی کے سب بڑے بڑے لوگ بیٹھیں. پارٹی بندی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم کسی ٹاپک پہ ایک جگہ بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتے. یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے. کیا بی جے پی، کانگریس یا سپا بسپا ان کے بڑے لوگ ایک جگہ بیٹھ کے جب ضرورت پڑتی ہے تو بات نہیں کرتے؟ بیٹھ جاتے ہیں. دشمنی ہوتی ہے پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں.
تو ہمیں بھی ذمہ داروں کو یہ بات بیٹھ کے طے کرنا چاہیے جو میں اب بتانے چاہ رہا ہوں. وہ کیا؟ جیسے میں نے کمہاری، باسنی، ناگور، راجستھان کے الگ الگ صوبوں میں اور گجرات میں یہ احمد آباد کے میں کام کرنے والے بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر بھی 5 شہروں میں یہ ماحول ہے. ماحول کیا ہے کہ جیسے ستمبر میں 10 شادیاں ہونی ہیں ایک ولیج میں، ایک بستی میں یا ایک ٹاؤن ایریا میں 10 شادی ہونی ہے مثال کے طور پہ. تو وہ 10 کی 10 شادی وہ الگ الگ تاریخ میں نہیں کرتے، وہ ایک ہی تاریخ میں کر لیتے ہیں. تو 10 دن الگ الگ جو ایک، ارے بھائی بستی کے لوگوں کو کھانا دو گے تو 10 دن الگ الگ نہیں بنے گا. ایک تو وہ خرچہ بچتا ہے، دوسرا ٹائم بچ جاتا ہے، تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اجتماعی نکاح میں اللہ تعالیٰ برکتیں بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. تو ہم لوگ اگر سر جوڑ کے بیٹھیں تو اس کا بھی حل نکل سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. بھائی ایک ہی طرح کا کھانا ہو جائے اس میں، باقی زندگی بھر آپ کیا کھلاؤ کیا نہیں کھلاؤ آپ جانو، لیکن شادی والے دن ایک ہی کھانا ہو جائے اجتماعی. اس کام کو تو ہم یار بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، سب کا وقت بھی بچ جائے گا اور میں سمجھتا ہوں اچھا خاصا سرمایہ بھی بچ جائے گا. بولو ہو سکتا ہے بھی بھائی جی، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ سارے لوگ ذمہ دار بیٹھے. اچھا وہ پنچایت ہم نے سب لوگوں نے، آپ سب نے بھی سب نے محنت کی اس میں، تو کسی بھی پارٹی کے ہوں سبھی لوگ لگے. ایک سال میں تقریباً 3 سے 4 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا تھا. 2 سال وہ پنچایت چلی تھی. مگر بھیا میں کوئی جملہ بولوں نہ، آلو مہنگا ہو گیا وہ تو ہو ہی گیا، مگر یہ جو برادری ہے نا، اس کو سمجھانا ایسے ہے جیسے مینڈکوں کو تولنا اس میں ترازو میں. ایک کو بٹھاؤ گے دوسرا کوٹ بھاگ جائے گا. جبکہ اگر اس پہ ہم عمل کرتے رہتے، اس میں پابندی تو کسی بات پہ نہیں لگائی تھی، بس 2-3 باتوں پہ عمل کرنا تھا. 2-3 باتوں پر بھی ہم عمل کرتے رہتے تو الحمدللہ ہمارا بڑا فائدہ ہو جاتا. تو اس لیے اب ہمیں اس استر سے سوچنا چاہیے. ایک بات اور آخر میں کہہ دوں، چونکہ ابھی 2 تقریر بھی ہونا ہے، نعتیں بھی ہونا ہے. یہ 2 باتیں اور سن لو پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ابھی میں نے چند دنوں پہلے، ابھی جو شادیوں کا سیزن اب دوبارہ سے جو شروع ہوا ہے، اب بھی اور اس سے پہلے کئی مہینہ پہلے جو شادیاں ہو رہی تھی اس ٹائم پہ، گاؤں کا نام نہیں لیتا میں، ایک ہی گاؤں میں 3 جگہ میں نے اس کے ساتھ ڈیجوں کے ساتھ اور ناچ گانوں کے ساتھ بارات چڑھتی ہوئی دیکھی میں نے اپنی آنکھوں سے. ابھی اسی سال میں نا گاؤں، ارے گاؤں کا قصور تھوڑی ہوتا ہے بھائی وہاں فرقان صاحب، کسی بھی گاؤں میں ہو سکتا ہے لیکن گاؤں کی غلطی نہیں ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، ایسے حالات میں بھی ہماری قوم اگر نہیں سدھرے گی تو سدھرے گی کب؟ جبکہ فلسطین کی صورتحال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ وہاں بچوں کے پاس صاف پانی تک نہیں ہے پینے کو، کھانے کا تو آپ ذکر ہی مت کیجیے. جو بیچارے ریلیف والے محنت کر کے کچھ پہنچا دیتے ہیں تو وہ مل جاتا انہیں بیچاروں کو، ورنہ انہیں تو خدا کی قسم پانی بھی نہیں مل پا رہا، صاف پینے کو پانی. مگر اللہ نے انہیں کیسا ایمانی جذبہ دیا ہے، کچھ رہے نہ رہے مگر الحمدللہ ان کا ایمان کل بھی سلامت تھا، ایمان ان کا آج بھی سلامت ہے. مکانوں کی چھتیں نہ رہیں یار، پوری آبادیاں ملبوں کا ڈھیر بن گئیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو کھانے کا سامان جاتا ہے اس میں سے بھی کچھ پہنچ جاتا ہے، اور بہت سا مال ایسا ہے جو ضائع کر دیا جاتا ہے ظالموں کی طرف سے. مگر پھر بھی وہ کیسی صابر و شاکر قوم ہے، ان کی زبان پہ حرف شکایت نہیں آتا. اگر آپ نے سنا ہوگا ویڈیوز میں تو ان کی زبان پر یہی آیت ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، یا پھر وہ یہ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. اور بات صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار ہے بھی نہیں میرے بھائی. اب مجھے بتاؤ، ان کو دیکھنے کے باوجود، ان کی پریشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ہم اگر ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچتے پھریں تو یار پھر مسلمان ہونے پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان سلامت بھی رہا ہے کہ نہیں رہا ہے. بہرحال ایمان کامل تو سلامت نہیں ہے بھئی، نفس ایمان تو ہے مگر کیسا ایمان کامل ہے آپ کا؟ ارے ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے مگر کم سے کم ان کے غموں پہ، ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کا تو کام نہ کریں. اگرچہ وہ ہماری ان حرکتوں کو نہیں دیکھ رہے مگر ہمیں خود کو تو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے بازو کٹ رہے ہیں. ارے مومن سب کے سب مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. ایک ہاتھ کٹے گا تو دوسرے ہاتھ کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ ایک آنکھ میں تکلیف ہوگی دوسری آنکھ کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ.
تو کہیں پر بھی کوئی مظلوم اگر ستایا پیٹا مارا جا رہا ہے، ارے تم دیکھو تو صحیح ان کے مناظر دیکھو، ان کے ایمانی جذبات دیکھو۔ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا 13-14 سال کی اس کی عمر ہوگی، پوری فیملی اس کی شہید ہو گئی ہے اور خود بھی زخموں سے چور ہے۔ اس کی ٹانگ کا ڈاکٹر آپریشن کرنے لگے، وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہسپتال تک سلامت نہیں رہے ہیں۔ ایسے ہی کسی جگہ پر موبائل کی ٹارچ جلا کر کے آپریشن کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، وہ ڈاکٹر گھبرا رہا ہے، مگر اس بچے کے ایمان کو سلام کیجئے، اس کے جذبے کو سلام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو استقامت امام حسین کی خیرات دی ہے، اس خیرات کو سلام کیجئے کہ وہ ڈاکٹر تو کپ کپا رہا ہے، مگر بچے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ رونے کی جگہ قرآن عظیم کی تلاوت کرنے لگتا ہے، وہ قرآن پڑھ کے ہمیں احساس دلا رہا ہے۔ اے لوگوں، مکان کی چھت نہ رہی، والدین کا سایہ نہ رہا، بھائیوں کی ڈھال نہ رہی، پریوار والے شہید ہو گئے، میں خود بھی زخموں سے چور ہوں، مگر دیکھو میرا ایمان دیکھو، بھروسہ ہے تو کسی دنیا دار پر نہیں ہے، اپنے پروردگار پر ہے۔ تو یہ دیکھ کر تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ چند باتیں مجھے کہنا تھی۔ ایک تو دیکھو اجتماعی نکاح کی کوئی سبیل نکلے، سارے لوگ مل بیٹھ کے بیٹھیں۔ ہمارے گاؤں میں صدیرن پور میں باراتیں آنا ہیں اکتوبر میں یا نومبر میں، 15-20 باراتیں ہیں، یا پورے شادی کا جو سہلک ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، اس میں بہرحال بیٹھو گے تو راستہ بھی نکلے گا۔ جب ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر سہولت بھی نکلے گی۔ ہم بیٹھیں گے ہی نہیں تو کیسے بات بنے گی؟ ہم غور کریں اور صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ یار تیرے چچیرے ممیرے پھپھیرے خلیرے یہ سب اپنے گھر والے ہی تو ہوتے ہیں، اور کوئی رشتہ نہ بھی ہو تو کوئی مومن ہے تو وہ ہمارا گھر والا ہی تو ہے۔ سب کے بارے میں سوچیں، اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں اچھا رزلٹ آئے گا۔ اللہ نے چاہا، منزل کو اپنا مان لیا، آنکھوں میں ارمان لیا، پھر مشکل کیا آسان کیا، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا۔ بس ٹھاننے کی ضرورت ہے، من بنانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا میرے پاک پروردگار نے تو آسانیاں ہمارے سامنے نظر آئیں گی۔ آخر میں جن کی بارات جاری، کدھر بیٹھے ہیں بھائی وہ شاہ نواز، چلو تو میں ان سے کہوں گا کہ کل جب وہ دولہا بن جائیں، ماشاءاللہ یہ پھولوں کا جو صحرا ہوتا ہے یہ مباح ہے، جائز ہے، اس کو باندھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو صحرا بن جائے، ماشاءاللہ دولہا بن جائیں، تو گھر سے باہر بعد میں نکلیں، اپنے ماں باپ کا ہاتھ اپنے سر پہ پہلے رکھوا لیں اور ان کی دعائیں لے کر کے گھر سے نکلیں، چونکہ آج جس منزل پر آپ پہنچے ہو، ماشاءاللہ اس دن کو دیکھنے کے لیے تمہاری ماں نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، خود اسے گنتی معلوم نہیں ہوگی ماں کو۔ تمہارے ابا نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، خود تمہاری ابا کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو ان کا ہاتھ سر پہ رکھوا کر کے نکلیں، بلکہ اللہ توفیق دے تو قدم چوم لیں۔ یار ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور گویا کہ اپنی ماں سے یہ کہیں، وہ اشعار سنا دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا پروگرام ہوگا۔ چونکہ ہمارے عزیزم غلام نبی صاحب نے ماشاءاللہ، اور ان کی محبت یہ ہے کہ جس کو دعوت دی ہے الحمدللہ وہ حاضر بھی ہو گیا ہے، چونکہ ماشاءاللہ علماء نواز ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں۔ اپنی ماں سے جو تمہیں کہنا ہے وہ یہ ہے، پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو مسکرا کے سویرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری۔ ارے جن کی مائیں نہیں رہی ان سے پوچھو کہ ماں کے بغیر گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ جن کے باپ نہیں رہے، ہمارے غلام نبی ان کے والد صاحب، والد مرحوم سخاوت بھائی، ہمارے والد صاحب نہیں ہیں دنیا میں، ہم سمجھتے ہیں کہ والد کیا ہوتا ہے اور اس کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ ارے ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ ایسے جن کی مائیں فوت ہو گئیں ان سے پوچھو، ہمارے قاری مشرف صاحب تشریف فرما، حافظ فرقان صاحب،
ان کی والدہ دنیا میں نہیں رہی، آپ بیٹھے ہوئے آپ کی والدہ دنیا میں نہیں ہے، بعض کی بیٹھے ہوں گے یقیناً ایسے لوگ کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے دونوں نہیں ہیں، ان سے پوچھو کہ سب کچھ ہے مگر ماں نہیں ہے، تو گھر میں ایسے لگتا ہے جیسے گھر تو ہے مگر گھر میں رونق نہیں ہے، جیسے چمن تو ہے مگر چمن میں خوشبو نہیں ہے، آبادی ہے مگر آبادی میں قرار نہیں ہے، ماں نہیں ہے تو یہ کہہ لو یار کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کے تیری انگلی میں بڑھتا چلو، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کے تیری انگلی میں بڑھتا چلوں، بس تیرے پیار کا آسرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا، اور اپنے ماں باپ کی دعا لے کر کے گھر سے نکلیں، اور اگر جیسے کسی کی بارات جا رہی ہے، والدہ نہیں ہے بھئی یا باپ نہیں ہے یا دونوں نہیں ہے، تو گاؤں سے پھر بعد میں باہر نکلو، پہلے ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں، بھئی دولہا بن گئے تو یہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی قبر کوئی بھول گئے، پہلے وہاں جا کے فاتحہ پڑھو، پھر جہاں بارات جا رہی وہاں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آج کی اس مبارک محفل کو قبول فرمائے، اور کل ہونے والے نکاح میں مالی خوب برکتیں عطا فرمائے، جو زوجین کل بننے والے ہیں یعنی جو نکاح کا رشتہ قائم ہونے والا ہے، مالک اس میں اس محبت کی خیرات عطا فرمائے جو محبت آدم و حوا کو عطا فرمائی، جو محبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت حاجرہ و سارہ کو عطا فرمائی، جو محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی اور جملہ ازواج مطہرات کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس محبت کی سمندر کے چند چھینٹے عطا فرما دے جو محبت اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے درمیان عطا فرمائی، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔